السلام علیکم ناظرین، آج جو میں آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہیں حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں اور اقوال زریں۔ اور یہ ایسے اقوال زریں ہیں کہ اگر ان پہ انسان عمل پیرا ہو جائے تو اس کی زندگی جو ہے اس میں ایک تبدیلی آ جائے اور وہ دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ سنوار لے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت اور ہر وقت موصول ہوتے رہیں اور آپ اس سے استفادہ جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں۔ تو چلتے ہیں اقوال زریں کی طرف۔ کم بولنے والے اور دوسروں کی خوب سننے والوں کی ہر وقت ہر جگہ استقبال ہوتا ہے۔ جی آپ نے سنا بھی ہوگا کہ خاموش رہنا جو عبادت ہے۔ دوسرا، انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کہتے ہیں کہ صحت تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو آگے، لالچ ایسی پیاس ہے جیسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا، یعنی لالچ کو سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ کہتے ہیں کہ لالچ جو ہے وہ بری بلا ہے۔ تو لالچ سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کسی سے نیکی کرو تو یہ سمجھ کر کرو کہ یہ نیکی تم اپنی ذات سے کر رہے ہو۔ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور جو احسان کر کے جتانے لگے وہ نیکی کو اپنی گنوانے لگے۔ تو نیکی کرو تو یوں سمجھو کہ یہ تم نیکی جو ہے یہ اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں تو موجود چیزوں کو ہی پسند کر لو۔ کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی قسمت پہ راضی رہنا۔ جیسا کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ دوسروں کا مزاج چاہے تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، اپنا اچھا مزاج چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ تھا تو اس نے بچھو کو پانی سے نکالا تو بچھو نے اس کو دوبارہ کاٹا، اس نے پھر اس کو نکالا۔ کسی نے کہا تم اس کو ایسا کیوں کر رہے؟ اس نے کہا یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑوں۔ چالاک اور ہوشیار شخص کو وہی سے نقصان پہنچتا ہے جہاں سے وہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اوور کلیور نہیں ہونا چاہیے، اور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے عقل اور شعور دی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر دوسروں کو کسی کام سے روکنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا اپنے آپ سے کر۔ کہتے ہیں نا کہ اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، یعنی پہلے اپنی اصلاح کرو گے تو پھر لوگوں کی اصلاح آسانی سے ہو سکے گی، پھر لوگ جو ہیں وہ آسانی سے آپ کی نصیحت جو ہے اس کی پیروی کر سکیں گے۔ تو اب اس سے جو اگلا قول ہے، یعنی حکمت کی بات ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ نفرت کو ہزار موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ کہتے ہیں نا کہ نفرتیں جو ہیں وہ کانٹوں کی طرح ہوتی ہیں، جس سے انسان کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، اور نفرت برے الفاظ جو ہیں وہ زہر قاتل کی طرح ہوتے ہیں۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے، یعنی یہ اصل میں دل کے اندر سے ہی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام
دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ جب آپ ایک انگلی دوسروں کی طرف اٹھاتے ہیں، 4 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ یعنی شکر کرو کہ کم از کم تم میں ایسی خوبی تو ہے کہ کوئی تمہیں ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے، تو یہ ذہن میں نہ رکھو کہ وہ مجھے کیوں نہیں یاد کرتا، تو روشنی ہو تم۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے، یعنی حقیقت کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی سچوں کے ساتھ ہے۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ سے روزی کمانے والا، حدیث مبارکہ ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور جو محنت ہے وہ نیکی ہے، اچھی ایک قسم کی عبادت ہے، حلال رزق جو ہے محنت سے کمایا گیا۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ یعنی دولت کی نگاہ سے صرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ جو غریب ہوتے ہیں اکثر ان کے دل جو ہیں وہ غنی ہوتے ہیں، اکثر وہ دل کے اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس قول میں ایک حقیقت جو ہے وہ چھپی ہے۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ دور سے دیکھو گے تو ویسے چیز چھوٹی نظر آئے گی، جب غرور سے دیکھو گے اس کا مطلب ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا، جو کہ اللہ کی ہاں جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ ایک اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ بعض اوقات کچھ خواتین اپنے خاوند حضرات کو پاؤں کے نیچے لگانے کے لیے کسی بھی تعویذ گنڈا دینے والے کو 2-3 بار گلے بھی لگا لیتی ہیں، تو یہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے۔ جیسا کہ جو جیلی پیر اور عامل ہیں وہ اس ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور خواتین جو ان کے پاس جاتی ہیں تو اس سے معاشرے میں تباہی اور نفرتیں جو ہیں پروان چڑھتی ہیں۔ تو انسان کی زبان سے اس کی عیب اور خوبیوں کا پتہ چلتا ہے، یعنی گفتگو انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے، اس کا عکس ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے انسان کے اندر کی دنیا یا انسان کی شخصیت جو ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے انسان کی زبان سے، اس کی عیب اور خوبیاں جو ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جھگڑا بننے سے پہلے ہی تم اس سے نکل جاؤ، کیونکہ وہاں پہ فتنے کا جب خدشہ ہو کسی جگہ پہ تو وہاں پہ کوشش کرنی چاہیے اس بات کی۔ تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جھگڑا بننے سے پہلے ہی تم اس سے نکل جاؤ۔ ہنر مند آدمی جہاں جاتا ہے عزت پاتا ہے، بے ہنر ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو ہنرمندی ایک اچھی خوبی ہے جو کسی شخص میں پائی جائے، کیونکہ اس سے انسان عزت پاتا ہے اور ضلالت سے بچ جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ بات جب گھر سے نکلے یا نکل جائے تو پھیلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تو کہتے ہیں کہ منہ سے نکلی بات پر آئی، اس لیے کہتے ہیں کہ گھر سے پھر جب نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں نا گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، اس کو گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے۔ بھوک کی آگ تمام جذبات کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بھوکھوں پیٹ عبادت بھی نہیں ہوتی، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ پلے نہیں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں۔ تو بھوک ایک ایسی چیز ہے، تو مفلسی جس کو کہتے ہیں، مفلسی جب آ جاتی ہے، بھوک ستاتی ہے انسان کو، تو وہ کچھ نہیں کھا پی سکتا۔ ایک دن مرنا ہے
آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کہ ایک دن سب چیزوں نے فنا ہو جانا، کل من علیہ فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا، یہ دنیا فانی ہے۔ جس دن سے تو پیدا ہوا ہے تیری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس سے کوئی بندہ بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ موت کا ایک وقت معین ہے، مقرر ہے، اس سے فرار ناممکن ہے۔ تو اب اگلا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنے والا خدائی فوج کا سپاہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت تو پرندے اور چرند اور ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہیں، تو انسان جو ہے اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس وقت، تو وہ خدائی فوج کا سپاہی ہے۔ نماز فجر، فجر کی نماز، تو آمدنی کے مطابق روپیہ خرچ کرو، ایسا کرنے سے کبھی محتاج نہ ہوگے۔ جتنی آمدنی ہے اسی کے مطابق پیسے خرچ کرو گے۔ کہتے ہیں نا چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، اور حدیث مبارکہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خرچ میں میانہ روی آدھی معاشیات ہے، اور سوال کا سلیقہ آدھا علم ہے، اور لوگوں سے محبت سے پیش آنا آدھی عقل ہے۔ جو تو نہیں جانتا وہ کسی سے پوچھ لے، کیونکہ یہ تیرے لیے بہت بہتر ہے، ورنہ ذلیل و خوار ہوگا۔ کو کہتے ہیں نا کہ جب کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں، اور جو زیادہ پوچھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے۔ تو لرننگ جو ہے وہ کویسچننگ سے ہوتی ہے، کویسچننگ سے زیادہ لرننگ ہوتی ہے۔ آبزرویشن بھی اس میں آ جاتی ہے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ جب انسان کے اندر پیشن آف ریونج فل ایموشنز پروان چڑھتے رہتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ہی تکلیف دیتا رہتا ہے، اپنے ہی زخموں پر نمک چھڑکتا رہتا ہے۔ جب وہ مختلف طرح کے کیونکہ اس کی سوچ پھر جو ہے وہ ظاہراً ایک تخریب کاری کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ مال جمع کرنا آسان ہے لیکن سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ تو کیوں کہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ اس کی فکر ہوگی کہ اس کو کیسے خرچ کروں، کہاں پہ خرچ کروں، اور جتنا مال تھوڑا ہوگا اتنی اس کی زیادہ فکر نہیں ہوگی، اتنی زیادہ پریشانی جو ہے اس کی نہیں ہوگی۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیب خود محسوس کرتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے عیب خود محسوس نہیں کرتا بلکہ اسے دنیا محسوس کرتی ہے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کو یوں کہتے ہیں کہ جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے وہ اپنے عیب محسوس کرتا ہے اور اپنی کریکشن میں لگا رہتا ہے۔ اسے دنیا یہ نہیں بتاتی بلکہ خود ہی وہ فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے اپنے عیب۔ اس کو کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی۔ جو بھی اچھی بات سنو اسے لکھ لو، پھر یاد کر لو اور پھر آگے بیان کرو۔ یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو مجھ سے ایک لفظ بھی سنے اسے آگے لوگوں تک پہنچا دے، یعنی جو حاضر ہے وہ اس تک پہنچا دے جو جہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات جو ہے وہ آگے اس کا فیض جانا چاہیے، اس کا فائدہ جانا چاہیے معاشرے تک، تاکہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے اچھی بات کا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔